لاہور کی اس گنجان آبادی میں آج سے 6-7 ماہ پہلے میں نے جس مسجد میں کھلے آسمان کے نیچے نماز ادا کی تھی، آج الحمدللہ اسی مسجد کی چھت کے نیچے جمعہ پڑھنے کی سعادت حاصل کی۔ اور اس مسجد میں موجود اس درخت کو کس وجہ سے نہیں کاٹا گیا، ساتھ ہی لاہور کے یہ خوبصورت سے راستے دیکھیں آگے اس ویڈیو میں۔ السلام علیکم، آج میں اور طاہر بھائی زیر تعمیر جامع مسجد عثمان و مدرسہ تعلیم القرآن پر جا رہے ہیں۔ اسکیم موڑ پر آنے کے بعد ہم اس گاڑی میں بیٹھ گئے جس میں محی الدین بھائی پہلے سے موجود تھے، جنہوں نے ہمیں ریسیو کیا۔ خیر، باتیں کرتے کرتے ہم اپنی منزل کی جانب روانہ تھے اور لاہور کی ان خوبصورت سی شاہراہوں سے گزر رہے تھے، اور ٹھوکر نیاز بیگ پر جیسے ہی ہم پہنچے تو مجھے یہ خوبصورت سا گیٹ دکھائی دیا۔ خیر، کچھ سفر کے بعد اورینٹ فیکٹری سے ہوتے ہوئے ہم ملتان روڈ پر موجود باٹا فیکٹری کے سامنے UBL والی گلی میں داخل ہوئے، اور اس گلی میں سیدھا جا کر آگے ایک شاندار سی مسجد و مدرسہ زیر تعمیر ہے، جہاں پہنچ کر ہم گاڑی سے نیچے اترے۔ اور آپ کو شاید یاد ہو، لاسٹ ٹائم جب میں لاہور آیا تھا تو اسی مسجد میں کھلے آسمان کے نیچے نماز ادا کی تھی، اور صرف 6 سے 7 ماہ میں آپ سب کے تعاون سے 2 منزلہ اسٹرکچر تیار ہو چکا ہے۔ اور لاہور کی اس گنجان آبادی میں اس مسجد و مدرسے کے قیام کا مقصد یہاں موجود آبادی کو دین کی تعلیم سے آراستہ کرنا ہے۔ خیر، مسجد کے مین گیٹ سے داخل ہوا، جہاں ضیاء صاحب نے خوش آمدید کہا۔ اندر داخل ہوتے ہی مجھے یہ کئی سال پرانا درخت دکھائی دیا، جسے مسجد کی تعمیرات کے دوران بھی نہیں کاٹا گیا۔ وہ اس لیے کیونکہ درختوں کو کاٹنا نہیں چاہیے بلکہ لگانا چاہیے، تاکہ ماحول کو آلودگی سے بچایا جا سکے۔ اس کے بعد میں نے مسجد کا یہ اندر والا حصہ دیکھا، جو کہ بہت ہی خوبصورت انداز سے بنایا جا رہا ہے، اور الحمدللہ 5ویں رمضان سے یہاں نمازوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اس کے بعد میں نے یہی موجود مدرسہ تعلیم القرآن کی کلاسز کا وزٹ کیا، جو کہ ہوادار اور کشادہ بنائی جا رہی تھیں۔ کیونکہ یہ مدرسہ رہائشی بھی ہوگا تو یہاں پر ایک کچن بھی بنایا جا رہا ہے، اور گراؤنڈ فلور پر موجود یہ کلاسز میل اسٹوڈنٹس کے لیے مختص کی گئی ہیں، اور فرسٹ فلور پر جانے کے لیے 2 راستے بنائے گئے ہیں، ایک فیمیل اسٹوڈنٹس کے لیے اور دوسرا نمازی حضرات کے لیے۔ کیونکہ فرسٹ فلور پر بھی مسجد بنانے کے ساتھ ساتھ مدرسہ للبلاد یعنی بچیوں کے لیے بھی مدرسہ بنایا جا رہا ہے، اور یہاں خواتین کے لیے بھی نماز پڑھنے کے لیے الگ سے بڑی سی جگہ بنائی جا رہی ہے۔ اور جیسے نیچے وضو خانہ اور واش رومز بنائے جا رہے ہیں، ویسے ہی اوپر بھی وضو خانہ اور واش رومز بنائے جا رہے ہیں۔ خیر، اس کے بعد میں اوپر ٹاپ پر آ گیا، جہاں رہائشی بلاک کی تعمیرات کا کام جاری تھا، جہاں امام و خطیب اور مدرس حضرات رہائش پذیر ہوں گے۔ چونکہ جمعے کا دن تھا تو ضیاء صاحب نے جمعے کی اذان دی۔ اذان کے بعد نمازی حضرات مسجد کا رخ کرنے لگے، ساتھ ہی جمعے کا خطاب کرنے مفتی ضیاء احمد قادری صاحب بھی تشریف لے آئے۔ کیونکہ مسجد میں وضو خانہ زیر تعمیر ہے تو باہر ایک چھوٹا سا وضو خانہ بنایا گیا ہے، جس میں نمازی حضرات وضو کرتے ہیں۔ مفتی صاحب کے خطاب کے بعد تمام نمازیوں نے سنتیں ادا کی، سنتوں کے بعد خطبے کی اذان دی گئی، اور پھر امام صاحب نے جمعے کا خطبہ دیا۔ خطبے کے بعد جمعے کی نماز ادا کی گئی، اور ذرا آپ سوچیں کہ جن جن حضرات نے اب تک اس مسجد کی تعمیرات میں اپنا حصہ ملایا ہے، انہیں اور ان کے مرحومین کو کتنا ثواب پہنچ رہا ہوگا۔ اور میری تمام مخیر حضرات سے درخواست ہے کہ اس مسجد اور مدرسے کی فنیشنگ یعنی ٹائلز، ماربل، کھڑکیاں، دروازے، پنکھے، سولر اور دیگر تعمیراتی کام کی مد میں تعاون کرنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں۔ اوکے، ملتے ہیں کسی نیکسٹ ولاگ میں، اب تک بہت سارا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔